ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا إمام الأنبياء وخاتم النبيين باليقين ومحمدا عبده ورسوله وأرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى وعلى آله وصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وقال الله تعالى في موضع آخر كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. میری عزیز ترین اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبوں کو ہماری اب تک کی زندگی میں اللہ نے یہ سنہرا موقع ہمیں آج عطا کیا ہے، لہذا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر و احسان ادا کرتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا ادا کرتے ہیں۔ میری عزیز ماں اور بہنوں، سب سے پہلے ہم اپنی نیتوں کو درست کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ جو موقع دیا ہے، یہ موقع کو ہم ضائع ہونے نہ دیں، بلکہ اس موقع کو، ان اوقات کو، ان آنے جانے کو، اس بیٹھنے کو فقط اور فقط صرف اور صرف اللہ کے رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی پر چھوڑ دے میری عزیز ماں اور بہنوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر و احسان اس لیے بھی ہم ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبوں کو انسان بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبوں کو اشرف المخلوقات میں سے بنایا۔ میری عزیز ماں اور بہنوں، ذرا جگر تھام کے بیٹھ کر سننا، اپنے ذہن اور اپنے خیالات کو تھوڑی دیر کے لیے دنیا سے ہٹا کر، کاروبار سے ہٹا کر، اہل و عیال سے ہٹا کر، گھر و بار سے ہٹا کر ذرا دھیان سے سننا میری عزیز ماں اور بہنوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر
کتنے سارے احسانات کیے ہیں میری عزیز ماں اور بہنوں۔ جب ہم اللہ کے اس احسانات پر غور کریں گے، اللہ کی ان نعمتوں پہ غور کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان کاریگری پہ جب ہم دھیان کریں گے تو بے ساختہ ہماری زبان بول اٹھے گی الحمدللہ رب العالمین۔ میری عزیز ماں اور بہنوں، اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے، ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ ہمیں کتوں کی نسل میں، کتوں کی شکل میں پیدا کر دیتا، ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خنزیر یعنی سور کی شکل اور نسل میں پیدا کر سکتا تھا، چرندے پرندے بنا سکتا تھا، بلی چوہے بنا سکتا تھا، کیڑے مکوڑے بنا سکتا تھا، لیکن اس رب العالمین کا، اس رب دو جہاں کا احسان ہم پر ہے کہ اس نے ہمیں میری عزیز ماں اور بہنوں، ایسا ہو سکتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں درندوں میں پیدا کر دیتا، چرندوں میں پیدا کر دیتا، پرندوں میں پیدا کر دیتا، رینگنے والے کیڑے مکوڑے کی نسلوں میں پیدا کر دیتا۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے میری عزیز ماں اور بہنوں۔ آپ دیکھیں، کتوں کو دیکھیں، خنزیروں کو دیکھیں، چرندے پرندے کو دیکھیں میری عزیز ماں اور بہنوں، جب سردی کا موسم ہوتا ہے تو ان کے اوپر کوئی کمبل نہیں ہوتا، کوئی بستر نہیں ہوتا، کوئی گدا نہیں ہوتا میری عزیز ماں اور بہنوں۔ زیادہ ٹھنڈ کی وجہ سے یہ مر بھی جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے میری عزیز ماں اور بہنوں، اور پرندوں کو دیکھ لیں، چرندوں کو دیکھ لیں، ان کے گھروں بار نہ ہونے کی وجہ سے، ان کی سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے، ان کے آرام نہ ہونے کی وجہ سے، آرام گاہ نہ ہونے کی وجہ سے یہ مر جاتے ہیں میری عزیز ماں اور بہنوں۔ اگر اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان نسلوں میں پیدا کر دیتا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے، ہم بھی ایسے ہی ہوتے، ہم بھی اگر کتوں کی نسل میں پیدا کر دیتا تو میری عزیز ماں اور بہنوں، کتوں کی طرح ہم کسی کے در پہ جاتے، کسی کے گھر میں گھس جاتے تو ہمیں لاٹھی ڈنڈے سے مار کر بھگایا جاتا، ہمیں دھتکارا جاتا، ہمیں ڈانٹا جاتا میری عزیز ماں اور بہنوں۔ لیکن اللہ کا کرم ہم پر ہوا کہ اللہ نے ہمیں انسان کی نسل اور شکل میں پیدا فرمایا، جس کی وجہ سے ہم کسی کے گھر چلے جاتے ہیں تو ہمیں ڈانٹا نہیں، ہمیں بھگایا نہیں، ہمیں دھتکارا نہیں، ہمیں لاٹھی ڈنڈے سے مارا نہیں جاتا، بلکہ ہمارا استقبال ہوتا ہے، ہمیں بیٹھنے کے لیے کرسی دی جاتی ہے، ہماری مہمان نوازی کے لیے ہمیں چائے اور ناشتہ پیش کیا جاتا ہے میری عزیز ماں اور بہنوں۔ دیکھا ہوگا آپ نے، آپ بھی اور ہم بھی، جب کتے آتے ہیں تو کس طریقے سے غصہ آتا ہے، کیسے دھتکارتے ہیں، کیسے بھگاتے ہیں، کیسے لاٹھی لے کے اس کے پیچھے دوڑتے ہیں میری عزیز ماں اور بہنوں۔ اگر ان کی جگہ پہ اللہ ہمیں بنا دیتا تو ہم انسان بن سکتے تھے؟ نہیں بن سکتے تھے، نہیں بن سکتے تھے میری عزیز ماں اور بہنوں۔ اللہ کا ہم پہ بہت بڑا کرم ہے، بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں انسانوں میں پیدا کیا ہے۔ اس لیے ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی فرما برداری کریں، اللہ کے کہے ہوئے قرآن و حدیث کے مطابق ہماری زندگی ہونی چاہیے میری عزیز ماں اور بہنوں۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کی چند آیت پڑھی ہے، وہ آیت کل نفس ذائقۃ الموت۔ میری عزیز ماں اور بہنوں، یہ وہ چیز ہے جس کا مزہ ہر کسی کو چکھنا ہوگا، بہت
चक्कर चले गए, अब हमारा नंबर है, हमारी बारी है मेरी अजीज माँ और बहनों। ये मौत ऐसी चीज है जो हर किसी के सर पे मुडला रही है, हर किसी को घेरे हुई है, हर किसी को ये आवाज देती है कि मैं तुम्हारे घर पे आना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे मुकद्दर होना चाहती हूँ। मेरी अजीज माँ और बहनों, मौत एक ऐसी चीज है जो किसी पे तरस नहीं खाई है। छोटा सा बच्चा होता है, अभी बच्चा दुनिया में अभी कदम रखता है, उस बच्चे को माँ की जरूरत होती है, उस बच्चे को ग़िज़ा की जरूरत होती है, उस बच्चे को माँ की गोद की जरूरत होती है, उस बच्चे को माँ के प्यार की जरूरत होती है, उस बच्चे को माँ के आगोश की जरूरत होती है मेरी अजीज माँ और बहनों। लेकिन मौत ऐसे बच्चे की माँ को भी उठा के लेके चल देती है। वो दूल्हा, वो दुल्हन जो लाखों रुपए खर्च करके बहुत ज्यादा अरमानों के गुलदस्ते सजा के, सेहरा सर पर लगा के, गाड़ी को सजा के, लाखों रुपए खर्च करके दूल्हा बनकर जाता है। दिल में न जाने कैसी कैसी तमन्ना लिए होता है, न जाने कैसे कैसे अरमान लिए होता है, न जाने कैसी कैसी सोच उसके दिमाग में होती है। लेकिन मेरी अजीज माँ और बहनों, अभी दुल्हन के पास जाने को भी नहीं मिलता है कि इतने में अल्लाह तबारक व तआला उसकी रूह को ले लेता है, खींच लेता है, उसे बुला लेता है मेरी अजीज माँ और बहनों। मौत को तरस नहीं आती, ये नहीं सोचती कि ये दूल्हा बनने जा रहा है, जरा एक रात इसके दुल्हन के पास बिताने दे दूं, फिर इसकी रूह खींच लूंगा। नहीं मेरी अजीज माँ और बहनें, ऐसा नहीं होता। इसी तरीके से ये मौत न किसी गरीब को छोड़ती है, न किसी अमीर को छोड़ती है, न किसी शीरखार बच्चे की माँ को छोड़ती है, ना किसी बूढ़े माँ बाप के सहारे को छोड़ती है कि इसके माँ बाप बूढ़े हैं, ये एक ही सहारा है। अगर इसे मौत दे दी जाए, इसे छीन लिया जाए, तो ये बूढ़े माँ बाप का सहारा कौन बनेगा? नहीं मेरी अजीज माँ और बहनों, ये मौत ऐसी चीज है जो खलीलुल्लाह जैसे हजरत इब्राहिम को नहीं छोड़ा। मौत ऐसी चीज है जिसने मसीहुल्लाह को नहीं छोड़ा। ये मौत ऐसी चीज है जिसने कलीमुल्लाह हजरत मूसा को नहीं छोड़ा। मेरी अजीज माँ और बहनों, ताज्जुब तो ये है कि ये मौत ने, जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि मैंने अपने खजाने में सारी चीजें अपने बंदों के लिए बनाई, ये कायनात बंदों के लिए, ये हवा पानी, ये शजरो हजर, ये दरिया समंदर, ये पहाड़, ये जमीन और आसमान, ये सितारे सैयारे, ये चांद सूरज, मैंने सारी चीजें अपने बंदों के लिए बनाई है। लेकिन मैंने एक चीज, फकत एक चीज जो अपने खजाने में मैंने बनाई है, वो अपने लिए बनाई है। वो क्या चीज है, कौन है? वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह फरमाता है कि मैंने इन्हें ही, यही एक चीज है जिसको मैंने अपने खजाने में अपने लिए बनाया है मेरी अजीज माँ और बहनों। लेकिन मौत ने उन्हें भी नहीं छोड़ा मेरी अजीज माँ और बहनों। मौत ऐसी चीज है, याद रखें, आप यहाँ आकर भूल चुकी हैं कि आप यहाँ क्यों आई हैं, किस लिए आई हैं, आपको यहाँ से जाना भी है या नहीं जाना है। यहाँ आके हम दुनिया में इस तरह गर्क हो गए, इस तरह मस्त हो गए कि हम भूल ही गए कि हमें यहाँ से जाना भी है। हमें घर बार को छोड़कर, अहलो अयाल को छोड़कर, बच्चों को छोड़कर, मकानों दुकान, जायदाद दौलत को छोड़कर
कर जाना भी है मेरी अजीज मार बहनों। याद रहना चाहिए कि मौत हर किसी को आएगी। जो भी आता है यहाँ से जाने के लिए आता है मेरी अजीज मार बहनों। हर बच्चा जो पैदा होता है और जब रोता है तो यही पैगाम आपको सुनाता है कि मैं यहाँ जाने के लिए आया हूँ, न कि हमेशा रहने के लिए आया हूँ मेरी अजीज मार बहनों। इसलिए हमें चाहिए कि हम आखिरत को दाएं हाथ में रखें और दुनिया को बाएं हाथ में रखें मेरी अजीज मार बहनों। आपने देखा होगा कि बंदा रात को सोता है, न जाने सुबह की कैसी तैयारियां सोच कर सोता है, अपने दिमाग में, अपने ख्याल में मेरी अजीज मार बहनों एक लंबी लिस्ट को दिमाग में सजा लेता है, एक लंबी फहरिस्त को अपने दिमाग में बिठा लेता है कि सुबह उठना है, मुझे बाजार जाना है, सौदा सलफ लाना है। किसान सोचता है खेत में जाना है और बोना है, जोतना है, काटना है। और दुकानदार तिजारत करने वाले ताजिर सोचता है कि मुझे फला चीज इतनी कीमत में बेचनी है, मुझे फायदा कमाना है। सब अपने दिमाग में कल के लिए सोच कर सोता है। लेकिन खुदा की कसम, अल्लाह फरमाता है मेरी किबरियाई की कसम, मेरी इज्जत की कसम, सुबह तो हो भी नहीं पाएगी कि उससे पहले तो दुनिया से रुखसत हो जाएगा। देखा होगा आपने कि रात को बंदा सोया, ठीक ठाक सोया और सोया ही रह गया, सुबह को उठा ही नहीं। इसी तरीके से एक बाप तिजारत के लिए जा रहा होता है मेरी अजीज मार बहनों, एक मजदूरी के लिए जा रहा होता है। इसी तरीके से एक दुकानदार दुकान खोलने के लिए जा रहा होता है, खाना नाश्ता लेकर जा रहा होता है, टिफिन तैयार करके जाता है ताकि दोपहर में खा लूंगा, भूख लगेगी तो। लेकिन सुबह में जाते वक्त बीवी कहती है देखो वीडियो न बनाना, कोई भी मोबाइल रखो नीचे, कोई भी वीडियो न बनाए। मेरी अजीज मार बहनों, हो या बच्चे हो वो वीडियो नहीं बनावे। और अंदर में भी लड़कियां सब मोबाइल लेकर आती हैं साथ में, उनसे गुजारिश है कोई वीडियो नहीं बनाए। आपका प्रोग्राम यूट्यूब में जाएगा ही, मीडिया वाले आए ही हैं, बाद में आप जो है ना वो प्रोग्राम मंगा सकते हैं यूट्यूब से, लेकिन अभी आप वीडियो नहीं बनाए। मेरी अजीज मार बहनों, सुबह में ताजिर दुकानदार बाजार जा रहा होता है और बीवी जोजा मोहतरमा ख्वाहिश करती है, फरमाइश करती है कि मोहतरम फला चीज घर में नहीं है, आटा नहीं है, चावल नहीं है, शैम्पू नहीं है, साबुन नहीं है और दिगर चीजों की फरमाइश करती है। और अपने बच्चे से भी, नन्हे मुन्ने बच्चे से भी कहती है कि जाओ अपने अब्बू को कह दो तुम्हारे अब्बू बाजार जा रहे हैं, जाओ अपने अब्बू को कह दो जो कुछ तुम्हें मंगाना हो अपने अब्बू को कह दो शाम को ले आएंगे। वो छोटा सा बच्चा छोटे से नन्हे मुन्ने पाँव को लेकर, पाँव से चलकर अपने अब्बा के पास जाता है, तुतलाहट जुबान में कहता है पापा मेरे लिए बिस्कुट ले आना, पापा मेरे लिए भुजिया ले आना, पापा मेरे लिए आइसक्रीम ले आना। मेरी अजीज मार बहनों, जब ये बच्चा तुतलाहट ज़बान में कहता है तो बाप की रहमत जोश मारती है, अपना हाथ बच्चे के सर पे फेरता है, शफकत का हाथ फेरता है और कहता है हाँ बेटा जरूर लाऊंगा। मेरी अजीज मार बहनों, उस बेटे को ये खबर नहीं होती कि मेरे लिए सौदा तो क्या लाएंगे, मेरे पापा खुद वापस नहीं आएंगे। वो बाप मेरी अजीज मार बहनों, उस बाप के
کہ میں گھر کی ضروریات کے سامان تو کیا لاؤں گا، میں اپنے بچوں کے لیے سودا کیا لاؤں گا، میں خود بھی واپس نہیں آ پاؤں گا۔ یہ بات باپ کے ذہن میں نہیں ہوتی۔ شفقت کا ہاتھ بیٹے کے سر پہ پھرتا ہے، ٹھیک ہے بیٹا لے آؤں گا۔ میری عزیز ماں اور بہنوں، اوپر فیصلہ ہو رہا ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے میری کبریائی کی قسم، او بندہ تو اپنے بچے کے لیے سودا تو کیا لائے گا، تو اپنی بیوی کی فرمائش کے مطابق سامان تو کیا لائے گا۔ میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، تو خود واپس گھر نہیں آئے گا۔ دیکھا ہوگا آپ نے، بازار گئے، کسی کام سے گئے، ایکسیڈنٹ ہو گیا اور مردہ ہو کر آئے۔ میری عزیز ماں اور بہنوں، اسی طریقے سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو گھر سے نکلتے ہیں، کام کاج کے لیے نکلتے ہیں، ارادے سے نکلتے ہیں، لیکن کام کو انجام دینے سے پہلے خود کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ میری عزیز ماں اور بہنوں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ ہمارے ذہن میں موت رہے، ہمیشہ ہمارے ذہن میں موت رہے۔ میری عزیز ماں اور بہنوں، جب ہمارے ذہن میں موت رہے گی تو خدا کی قسم ہم گناہ کی طرف نہیں بڑھیں گے۔ جیسے ہی چوری کے طرف قدم بڑھایا یا ہاتھ بڑھایا، فوراً موت یاد آئی، پیچھے ہٹ جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کسی وقت میری موت لکھی ہو، اور یاد ہونا چاہیے، حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو بندہ یا بندی جس کام کو کرتے کرتے مر جائے گا، جس حال میں مرے گا یا مرے گی، تو کل قیامت کے دن اسی حال میں وہ اللہ کے سامنے حاضر ہوگا یا ہوگی، اللہ کے سامنے اسی حال میں اس کی پیشی ہوگی۔ میری عزیز ماں اور بہن، مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ راستے میں چل رہا ہے، کان میں لیڈ ایئر فون لگائے ہوا ہے اور گانا سن رہا ہے، سامنے سے گاڑی آئی، ٹھوکر لگی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، موت ہو گئی، تو قیامت میں اللہ کے سامنے اسی حال میں، یعنی گانا سنتا سنتا اللہ کے سامنے پیشی ہوگی۔ بتائیں کیا حال ہوگا؟ اللہ کتنا غصہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالی کتنا زیادہ غضبناک ہوگا۔ میری عزیز ماں اور بہن، اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ شراب پیا ہوا ہے اور پھر کسی وجہ سے اس کی موت ہو گئی، تو اسی شراب کی حالت میں جھومتا ہوا، گرتا پڑتا اللہ کے سامنے پیش ہوگا۔ میری عزیز ماں اور بہنوں، بتائیے اس کا کیا حشر ہوگا؟ اسی طریقے سے میری عزیز ماں اور بہنوں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ دو خاندان میں یا دو شخص میں لڑائی ہوتی ہے، گالی گلوج ہوتی ہے، آپس میں گالیاں بازی ہوتی ہے، گالیوں کے چھرے چھوڑے جاتے ہیں اور پھر گولی چلتی ہے یا پھر کسی ہتھیار سے، ڈنڈے لاٹھی سے مارا جاتا ہے، اسی وقت موت ہو جاتی ہے۔ تو دھیان رکھیں، وہ بندہ گالی پڑھتا ہوا، گالی بولتا ہوا، گالی بکتا ہوا اللہ کے سامنے تمام اولین و آخرین مخلوق انسان کے سامنے گالی بکتا ہوا وہ حاضر ہوگا۔ بتائیے اس کا کیا حشر نشر ہوگا؟ میری عزیز ماں اور بہن، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ اللہ کا خوف، موت کو اپنے ذہن میں رکھیں، موت کو نہ بھولیں۔ جب بستر پر سوئیں تو پورے دن کا محاسبہ کر لیں کہ آج میں نے کون سا گناہ کیا ہے اور کتنی نیکیاں کی ہیں۔ اگر گناہ کیا ہے تو استغفار کریں، اور اگر نیکیاں کی ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ اگر گناہ ہوا ہے تو استغفار کر کے یہ عزم کریں کہ کل
इंशाअल्लाह ताला ये गुनाह नहीं करूंगी। करेंगे इंशाअल्लाह ताला। बिस्तर पे लेटकर हमेशा रोजाना ये सोचकर सोएंगे कि आज हमने कितना झूठ बोला, कितनी चुगली की, कितनी गीबत की, कितनी लड़ाई की, कितनी गालियां दी और कितनी हमने नेकियां की। मेरी अजीज माँ और बहन, ये सोचकर हमें अंदाजा हो जाएगा कि आज हमने ज्यादा गुनाह किया है तो अल्लाह तबारक व तआला से इस्तिग़फ़ार करेंगे, तौबा करेंगे और ना करने की अज़्म करेंगे, इरादा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और अगर नेकियां हुई हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। मेरी अजीज माँ और बहन, करेंगे इंशाअल्लाह ताला। कहिए इंशाअल्लाह ताला करेंगे। पहले तो आप अपने दुपट्टे को सही से बांध कर बैठिए, जैसे नमाज में आप लोग बैठती हैं, और अच्छी तरीके से अदब व एहतराम के साथ बैठे आप लोग, अदब व एहतराम के साथ बैठे आप लोग। मेरी अजीज माँ और बहनों, मौत से जो डरा, जिसने आखिरत की मेहनत की, वो कामयाब हुआ। देख लीजिए आप खुद ही देखिए कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बड़ी बड़ी कोठियां बना के चले गए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बड़े बड़े कारोबार बनाए और फिर यहाँ से छोड़कर उन्हें जाना पड़ा। मेरी अजीज माँ और बहनों, जरा इंतजामिया से गुजारिश है कि पंखे का इंतजाम करें। तो मेरी अजीज माँ और बहनों, आपने देखा कि बहुत मेहनत करने वाले, बहुत जमीनों जायदाद को समेटने वाले, आज कोई और उस पर काबिज हो गया है, किसी और ने कब्जा जमा लिया है और वो चल बसे। मेरी अजीज माँ और बहनों, जरूरत है आखिरत के घर को संवारने की। इसी को अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुन फी दुनिया का अन्नका गरीब, कि दुनिया में तुम एक मुसाफिर की तरह रहो। जिस तरीके से एक मुसाफिर अगर कहीं जाता है तो वहाँ दुकान, मकान, जमीन सब कुछ समेटने नहीं लगता, बल्कि जिस जरूरत के लिए सफर करता है चुपचाप मुंह समेटे हुए, अगर किसी ने दो थप्पड़ भी लगा दिया, एक गाली भी दे दी तो बर्दाश्त करके, सब्र करके सह लेता है। क्यों? कि मैं यहाँ का एक अजनबी आदमी हूँ, मैं मुसाफिर हूँ, अगर मैं इससे लड़ भिड़ा तो मुझे नुकसान हो सकता है। इसी तरीके से हर शख्स को चाहिए कि वो सब्र कर ले कि अगर मैंने इससे लड़ाई की, मुझसे कोई ज्यादती हो गई तो अल्लाह की पकड़ आ जाएगी। मेरी अजीज माँ और बहनों, इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया मज़रअतुल आखिरा, कि दुनिया आखिरत की खेती है। याद रखें, जो दुनिया के अंदर है अल्लाह ने उसको आखिरत की खेती करने के लिए भेजा है। तो मतलब ये हुआ कि दुनिया आखिरत की खेती है और हम सब इंसान किसान हैं। अब हमें देखना है कि कौन सिला रहमी का बीज बोता है, कौन नमाज की खेती करता है और कौन सदका ज़कात की खेती करता है, कौन खैरात की खेती करता है, कौन सिला रहमी की खेती करता है, कौन सब्र व तहम्मुल की खेती करता है। याद रखें, जो जैसा बोएगा कल वो ऐसे ही काटेगा। मेरी अजीज माँ और बहनों, मेरी अजीज माँ और बहनों, मौत से हमारे बड़े बड़े जो अकाबिर हैं, जो नेक हैं, कुतुब हैं, अब्दाल हैं, वक्त के इमाम हैं, वो भी घबराए हैं। मेरी अजीज माँ और बहनों, इसी तरीके से एक मर्तबा सहाबे किराम बैठे हुए हैं और सहाबे किराम बैठे हुए हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त फरमा रहे हैं, कह रहे या रसूल अल्लाह,
ذرا بتائیے کہ نافرمانوں کی موت کس طریقے سے آئے گی، کس طریقے سے روح نکالی جاتی ہے نافرمانوں کی؟ مشکات شریف کی حدیث ہے، کس طریقے سے موت روح نکالی جاتی ہے نافرمانوں کی۔ تو میری عزیز ماں اور بہنوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ریشمی کپڑے لو اور خاردار جھاڑیوں میں یعنی کانٹے میں ڈال کر اسے ڈنڈے لاٹھی سے خوب مارو، خوب چھیدو، اور پھر جب وہ کپڑے کی شکل ختم ہو جائے تو ایک کنارے کو پکڑ کر کھینچ لو، ایک کنارے کو پکڑ کر کھینچ لو۔ جس طریقے سے اس ریشم کا ہر دھاگا ہر کانٹے میں اٹک جاتا ہے، اسی طریقے سے نافرمانوں کی روح نکلتی ہے میری عزیز ماں اور بہن، رگ رگ میں گھس جاتی ہے، فرشتے مار کر چھید کر زبردستی نکالتے ہیں، بڑی تکلیف ہوتی ہے میری عزیز ماں اور بہنوں۔ پہلے روح نکلنی پیر سے شروع ہوتی ہے، جو نافرمان ہوتا ہے تو انگوٹھے سے لے کر گھٹنے تک اسے مارا جاتا ہے، کوٹا جاتا ہے، جس طریقے سے چکی میں آٹا پیسا جاتا ہے، اسی طریقے سے یہ حصہ کوٹ کر مار کر پیس کر میری عزیز ماں اور بہنوں تکلیف پہ تکلیف ہوتی ہے، اور پھر جب پورے چکنا چور ہو جاتا ہے تو پھر روح کو ٹخنے سے لے کر کمر تک کر دی جاتی ہے، پھر اس بیچ کے حصے کو اسی طرح کوٹا چھیدا مارا جاتا ہے، چکی کی طرف پیسا جاتا ہے، جس کی وجہ سے مرنے والا کراہتا ہے، گھراتا ہے میری عزیز ماں۔ پھر اس کے بعد جب یہ اعضا کوٹا پیسا ہو جاتا ہے، تکلیف پوری ہو جاتی ہے، تو پھر روح کو کمر سے لے کر گلے تک کر دی جاتی ہے۔ پھر اس بیچ کے درمیان جو کلیجے، پھیپھڑے، جو اوجڑیاں، جو کچھ بھی اندر ہے، اسی طریقے سے مارا کوٹا پیسا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد روح نکل جاتی ہے۔ کیا آپ کے اندر اتنی طاقت ہے؟ ذرا دیکھیں کہ اگر کوئی ایک ڈنڈا اگر انگلی پہ مار دے، خدا کی قسم پوری رات نیند نہیں آتی، ہاتھ ٹوٹ جائے، پیر ٹوٹ جائے، بندہ پوری رات کراتا ہے، سوتا نہیں ہے۔ ہائے میری ماں اور بہنوں، بیدار ہو جائیے، جاگ جائیے، ہم سب بھول گئے ہیں کہ عہد الست میں ہم نے اللہ سے وعدہ کیا ہے، جب اللہ نے ہمیں عالم ارواح میں پوچھا تھا، ہم سے وعدہ لیا تھا کہ ساری کائنات تمہارے لیے بناؤں گا، ساری راحت کی چیزیں دوں گا، تمہیں بیٹے اولاد دوں گا، اور تمہیں شوہر دوں گا جس سے تم لذت حاصل کرو گے، آرام حاصل کرو گے، تمہیں کھانے کو دوں گا، تمہیں پینے کو پانی دوں گا، تمہارے لیے شجر و حجر، تمہارے لیے پانی، ساری چیزیں پیدا کروں گا۔ بتاؤ، جب ساری چیز میں دوں گا، عبادت کس کی کرو گے، بات کس کی مانو گے؟ ہم نے ایک زبان ہو کر کہا تھا یا رب العالمین، عالم ارواح کی بات بتا رہی ہوں، ہم نے ایک زبان ہو کر کہا تھا یا اللہ، جب ساری چیزیں تو دے گا تو ظاہر سی بات ہے عبادت بھی ہم تیری ہی کریں گے، بات بھی تیری ہی مانیں گے۔ لیکن دیکھیے، آج اللہ نے ہمیں ساری چیزیں دی ہیں اپنے وعدے کے مطابق، لیکن ہم اپنے وعدے سے مکر گئے ہیں، اپنے وعدے سے پھر گئے ہیں میری عزیز ماں اور بہنوں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اذان ہو رہی ہے، بس 2 منٹ رک جائیں، اذان ہو رہی ہے، اور پھر اذان کے بعد انشاءاللہ بیان ہے۔ تو میری عزیز ماں اور بہنوں، یہ ہے موت، بڑے بڑے ڈرے ہیں۔ ایک واقعہ ذہن میں آیا، غالباً امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ وقت کے امام ہیں، وقت کے۔ یہ شور مچا رہی ہیں، یہ آپ لوگ شور کیوں مچا رہی ہیں؟ جانا ہے آپ کو
تو خاموشی سے چلے جائیں، شور نہ مچائیں۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ وقت کے امام ہیں، بڑے ولی ہیں، اللہ کو چاہنے والے، اللہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ جب موت کا وقت آتا ہے تو میری عزیز ماں بہنوں، جب موت کا وقت آتا ہے تو بیٹے قریب میں ہیں، اللہ کے ڈر سے، اللہ کی پکڑ سے، اللہ کی پکڑ کے خوف سے اتنے پریشان، اتنے ڈرے، اتنے سہمے ہوئے ہیں کہ پسینہ کپڑوں سے باہر نکل کر، کپڑے سے سرایت کر کے زمین پر ٹپک رہا تھا۔ جب بیٹے نے دیکھا تو عرض کیا، ابا جان آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ آپ اتنے پریشان کیوں ہیں ابا جان؟ آپ تو وقت کے امام ہیں، آپ تو ولی ہیں، آپ تو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، آپ نے بڑی محنتیں کی ہیں، آپ نے آخرت کو دنیا پر ترجیح دی ہے، آپ تو بڑی محنتیں اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کو پھیلانے کے لیے کی ہیں، تو آپ اتنے پریشان کیوں ہیں کہ آپ کا پسینہ کپڑے سے سرایت کر کے، کپڑے سے باہر کپڑا تر ہو کر پھر پسینہ زمین پر بہ رہا ہے؟ تو کیا فرمایا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے؟ کیا فرمایا؟ دیکھیے، اتنے بڑے ولی، وقت کے امام، مسئلے مسائل بتانے والے، اللہ سے ڈرنے والے، تہجد پڑھنے والے، اللہ کے ولی، پھر اتنا ڈر ہے۔ اور ہمیں دیکھیں، ہمیں تو 5 وقت کی نماز ہم سے وقت پہ ادا نہیں ہوتی، تمام گناہوں کا پوٹلا، تمام گناہوں کا ٹوکرا ہمارے سر پر ہے، پھر بھی اللہ سے کوئی خوف نہیں ہے۔ اور یہ لوگ جو ہمیشہ اللہ سے لو لگائے ہوئے، ہمیشہ اللہ سے محبت کے ساتھ، اللہ سے خوف کھاتے ہوئے زندگی گزاری، اور جب آخری وقت ہے تو اتنا ڈر رہے ہیں کہ کپڑے سے پسینہ، کپڑا تر ہو کر کپڑے سے سرایت کر کے زمین پر بہ رہا ہے۔ بیٹے نے عرض کیا، ابا جان آپ تو بڑے نیک آدمی ہیں، وقت کے امام ہیں، پھر پریشان کیوں ہیں؟ کیا کہا؟ اے میرے بیٹے، اللہ تبارک و تعالی بے نیاز ہے، اللہ جسے جس حال میں چاہتا ہے پکڑ لیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اس کی پکڑ کر لیتا ہے، اسے کوئی روکنے والا نہیں، اسے کوئی ٹوکنے والا نہیں۔ اللہ نے حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، کیا اللہ قرآن میں نہیں فرماتا ہے خود؟ فعال لما یرید، اللہ جس کو چاہتا ہے، جس طرح پکڑنا چاہتا ہے پکڑتا ہے، اس لیے اس کی پکڑ سے ڈرتا ہوں۔ ہائے، اتنے بڑے ولی اور پھر ڈرتے ہیں۔ اور ہم دیکھیں، ہماری زندگی، پوری زندگی گناہوں سے بھری ہوئی ہے، پوری عمر، یہ دن رات 24 گھنٹے گناہوں میں ہم پڑے ہوئے رہتے ہیں، گناہوں میں ہم پڑے ہوئے رہتے ہیں میری عزیز ماں اور بہنوں، پھر بھی اللہ سے کوئی ڈر خوف نہیں ہے۔ اسی طریقے سے میری عزیز ماں اور بہنوں، ایک اور اللہ کے ولی ہیں، ان کا نام ذہن سے نکل رہا ہے، سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ۔ کون؟ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ کے ولی، قطب ہیں، ابدال ہیں، قطب ہیں، ابدال ہیں، مطلب ان کی زندگی کا ہر کام اللہ کے مرضی کے مطابق، اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کے مرضی کے مطابق پوری زندگی گزر گئی، دنیا کو نہیں جانتے تھے، اللہ اور اللہ کے رسول پر اپنی
अपनी जान निछावर कर रखी थी, लेकिन मौत का वक्त आया तो अल्लाह से डर इतना हुआ मेरी अजीज माँ और बहनों कि अपनी पेशानी मौत के वक्त जमीन से रगड़ रहे हैं। मौत के वक्त जमीन से अपनी पेशानी रगड़ रहे हैं। खुद्दाम ने पूछा, आपके पास जो लोग थे उन्होंने पूछा कि हजरत आप तो बहुत बड़े वली हैं, हजरत आप तो बड़े वली हैं, लेकिन इस तरीके से क्यों परेशान और घबरा रहे हैं? तो उन्होंने भी यही जवाब दिया था कि अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त पकड़ है, न जाने वो किस हाल में मुझे पकड़ ले, इसलिए मुझे डर लगता है। अल्लाह खुद फरमाता है कुरान के अंदर, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है इन्न बत्श रब्बिका लशदीद। क्या फरमाया? इन्न बत्श रब्बिका लशदीद, कि बेशक रब की पकड़ बड़ी सख्त है, इसलिए डरता हूँ, न जाने मेरा रब मुझे किस हाल में पकड़ ले। आए मेरी अजीज माँ और बहनों, इतने बड़े वली, इतने बड़े नेक काम करने वाले, इतने ज्यादा नेक दीनदार अल्लाह के वली कुतुब अब्दाल होकर इतना डर लगता है। हम इतने बड़े गुनाहगार होकर भी अल्लाह से नहीं डरते। इंशाअल्लाह ताला आज के बाद गुनाह नहीं करेंगे, गुनाह नहीं करेंगे। कौन कौन गुनाह करेंगे? हाथ उठाएं। कौन कौन गुनाह करेंगे? हाथ उठाएं। माशाअल्लाह, कोई नहीं करेंगी। बहुत समझदार हैं यहाँ की माँ बहनें। एक आध तो मैंने सोचा उठेगा ही हाथ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक भी हाथ नहीं उठा। और कौन कौन गुनाह नहीं करेंगी? हाथ उठाएं। कौन कौन गुनाह नहीं करेंगी? बड़ी आप लोग समझदार हैं। बड़े देर से उठने वालों का इरादा है गुनाह करने का। अल्लाह तबारक व तआला हिफाजत फरमाए। बहुत अच्छा माशाअल्लाह। देखिए, हम दुनिया में रहने के लिए नहीं आए हैं। ये मकान जरा सोचिए, गौर कीजिए, जरा सोचिए, गौर कीजिए जरा कि इतना अच्छा मकान बनाते हैं अल्लाह के नाराजगी को मोल लेकर। जब मकान बनने लगता है तो खुद भी मजदूरी करते हैं, उधर अजान हो रही होती है और इधर काम में लगे हुए होते हैं। खेत के काम में है तो खेत के काम में लगे हुए हैं, अल्लाह बुला रहा है, कोई परवाह नहीं, तो नमाज छोड़कर काम किया। इसी तरह कारोबार में लगे हुए हैं, नमाज छूट रही है, नमाज ज़ाये हो रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब अल्लाह की नाराजगी को मोल लेकर, नमाजें छोड़कर हम ये जमीनों जायदाद को जमा करते हैं, घरों मकान बनाते हैं। और एक बल्ब से तशफ़ी नहीं होती, एक बल्ब से तसल्ली नहीं होती, एक बल्ब की रोशनी से तशफ़ी नहीं होती। क्या करते हैं? कमरे के चारों कोने पे बल्ब लगाते हैं, कमरे के चारों कोने पे बल्ब लगाते हैं, रोशनदान खिड़कियां होती हैं, दरवाजे होते हैं। मेरी अजीज माँ और बहनों, और क्या होता है? एक दिन इन तमाम राहत के, इन तमाम आराम के सामान को छोड़कर जाना होता है। बताइए बताइए बताइए, इन घरों को बनाने वाला, इन घरों को बनाने वाले को क्या किसी ने, इनके बेटे, इनके भाइयों ने क्या एक ईंट भी तोड़कर कब्र में डाल दी है? नहीं ना, नहीं मेरी अजीज माँ और बहनों। मेहनत करके सारी चीजें, तो नमाज ही तो बता रही, और क्या बता रही? मेरी अजीज माँ और बहनों, सारी चीजें छोड़कर चले जाते हैं, सारी चीजें छोड़कर चले जाते हैं। जरूरत तो उस घर को बनाने की है जो घर अपना है, जिस घर में कोई हिस्सेदार नहीं है। दुनिया का घर बनाते हैं और फिर बेटे बहू की शादी, बेटे की शादी हुई, बहू आई तो फिर गेट आउट, बाहर जाओ, बरामदे पे जाओ, बरामदे पे कमरा खाली करो। कमरा बनाने वाला कौन? माँ बाप।
اور جب بیٹے کی شادی ہو جائے تو پھر برآمدے پہ بڈھے بڑھیا جاؤ، وہ گھر کسی اور کا ہو گیا، حصہ دار ہوا نہیں ہوا، کوئی فائدہ۔ لیکن قبر والا وہ گھر ہے، قبر وہ گھر ہے جو اپنا ہی ہے، مٹی کا ہے، کیڑے مکوڑے کا ہے، سانپ والا ہے، اندھیرا ہے، تنگ ہے، اپنا ہے، کشادہ ہے، آرام والا ہے، یا پھر روشنی والا ہے، راحت والا ہے، تو بھی اپنا ہے۔ تو ضرورت کس گھر کو بنانے کی ہے جس میں حصے دار نہیں ہے؟ اس گھر کو بنانے کی ضرورت ہے نا، لیکن کرتے کیا ہے؟ اس گھر کو ہم بنانے میں اپنی 60 سالہ زندگی کو بتا دیتے ہیں، اور پھر آخر میں خالی ہاتھ دنیا سے جانا ہوتا ہے، اور اس گھر کو بنانے کے چکر میں ہم آخرت کے گھر کو بھی کیا کرتے ہیں؟ برباد کر دیتے ہیں۔ میری عزیز ماں اور بہنوں، یاد رکھو، قبر ہر دن پکارتی ہے، کہتی ہے بندو میں تمہارا گھر وہ گھر ہوں جس میں کیا ہے؟ سانپ بچھو ہے۔ لاٹھی ڈنڈے کہاں سے لانا؟ دنیا سے ہی لانا۔ سانپ بچھو کو مارنے کے لیے میں ایک اندھیری کوٹری ہوں، اس میں روشنی پیدا کرنے کا انتظام دنیا سے کر کے لانا۔ میں ایک تنگ گھر ہوں، اسے کشادہ کرنے کے لیے دنیا سے انتظام کر کے لانا۔ میں آگ کی تپش والا گھر ہوں، اس آگ کی تپش کو دور کرنے اور قبر کو ٹھنڈی کرنے والا سامان دنیا سے کر کے لانا۔ کیا مطلب یہ ہے کہ نیک اعمال کر کے دنیا سے آنا، تو قبر کیا ہوگی؟ ٹھنڈی ہوگی، قبر روشن ہوگی، قبر کشادہ ہوگی، قبر راحت والی ہوگی، کیڑے مکوڑے سے خالی ہوگی۔ انشاءاللہ تعالی قبر کی اور آخرت کے گھر کی تیاری کریں گے یا دنیا کے گھر کی تیاری کریں گے؟ ہاتھ اٹھائیں۔ قبر کے گھر کی، دنیا کے گھر کی؟ نہیں، قبر کے گھر کی انشاءاللہ تعالی، ہے نا؟ اور اسی طریقے سے میری عزیز ماں اور بہنوں، آپ کو بتاؤں کہ غالباً امام حسن یا حسین کے لڑکے امام زین العابدین بہت بڑے، ظاہر سی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر نواسے ہوئے، نواسے کے بیٹے۔ تو سردی کا موسم ہے، سردی کا موسم ہے، انگیٹھی سلگی ہوئی ہے، انگیٹھی سلگی ہوئی۔ اب بہار میں کیا کہتے ہیں مجھے نہیں پتا، ایک برتن ہے جس میں آگ رکھی ہوئی تھی، گرمی حاصل کرنے کے لیے سردی سخت تھی، تو میری عزیز ماں اور بہنوں سلگی ہوئی ہے، اور حضرت نیت باندھ کر نماز میں لگے ہوئے ہیں، نیت باندھ کر نماز میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اور اتفاق سے ہوا کیا کہ انگیٹھی سے ایک چنگاری نکلی، گھر میں آگ لگ گئی، چھت جل گئی، دیواریں جل گئی، سامان جل گیا، ساری چیزیں جل گئی۔ لوگوں نے دیکھا، لوگ پریشان ہو گئے کہ حضرت اندر ہے، آگ لگی ہوئی ہے۔ بہت کوشش کی کہ حضرت دروازہ کھولے، حضرت کو ہم بچا لیں، بہت کوشش کی، بہت دروازہ پیٹا، لیکن حضرت نے دروازہ، امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے دروازہ نہیں کھولا۔ میری عزیز ماں اور بہنوں، اخیر میں لوگوں کو یہ اندیشہ ہو گیا، لوگوں کو بلکہ یقین ہو گیا کہ اب حضرت بھی جل کر شہید ہو گئے ہوں گے، تو زبردستی دروازہ توڑا۔ جب دروازہ توڑا تو دیکھتے کیا ہے کہ حضرت صحیح سالم نیت باندھے قرات کر رہے ہیں، اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں۔ جب سلام پھیرا، لوگوں کو دیکھا تو کہنے لگے کہ تم لوگ یہاں کیوں ہو، کیوں بھیڑ لگا رکھی ہے؟ تو حضرت نے کہا، تو لوگوں نے کہا حضرت دیکھے تو ذرا، دیواریں جل گئی، چھت جل گئی، سب کچھ جل گیا۔
حضرت نے کہا، لوگوں نے کہا کہ حضرت ساری چیزیں جل گئی ہیں، اور ہمیں یہ اندیشہ ہو رہا تھا، ہمیں یہ